بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے تذکرہ خیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کی دختر نیک اختر تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ اس لحاظ سے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ زاد بہن بھی تھیں، پھوپھی بھی تھیں اور خالہ زاد بہن بھی تھی۔ نیز آپ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن بھی تھیں۔ حضرت صفیہ کا پہلا نکاح ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث بن حرب کے ساتھ ہوا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس کے انتقال کے بعد آپ کا دوسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کے ساتھ کیا گیا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھی، یعنی گو کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ بھابھی بھی لگتی ہیں، اور عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، تو یعنی کئی نسبتوں سے آپ کا اعزاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ زاد بہن بھی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھابھی بھی ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن بھی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سے اسلام قبول کر کے السابقون الاولون میں اپنا نام لکھوا لیا۔ تو گو کہ پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 سال تھی، اور
وہ بھی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پھوپھیوں میں سے یہ شرف صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے قبول اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی پھوپھیاں ہیں عاتقہ اور اروا، ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور مستند قول یہ ہے کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ غَيْرُهَا، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بغیر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بہادر، شیر دل اور نڈر قسم کی خاتون تھیں۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب تمام مجاہدین اسلام کفار کے مقابلہ میں صف بندی کیے ہوئے تھے اور سب عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر جمع کر دیا تھا، تو اچانک ایک یہودی تلوار لے کر چپکے سے عورتوں کی طرف بڑھا کہ میں عورتوں کو نقصان پہنچاتا ہوں، اور مسلمان عورتوں کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا۔ اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اکیلی اس یہودی کی طرف بڑھیں، اور خیمے کی جو ایک چوب اکھاڑ کے آپ نے اس یہودی کے سر پہ اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور وہ چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہاں پہ آپ نے تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا، اور سر کاٹ کے وہ باہر پھینکا، جس سے اس یہودی کے ساتھ دیگر جو یہودی اس بد نیتی کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ اندر سے ہمارے ساتھی کا ہی سر کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے، تو وہ سارے ڈر کے مارے بھاگ گئے، یہ سمجھ کے کہ شاید اندر بھی مجاہدین موجود ہیں تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی ایک خاتون کا اتنی ہمت دکھانا کہ ایک جو ہے وہ مرد اور وہ بھی فوجی، اس کے سر میں وہ ڈنڈا مارنا اور سر پھاڑنا اور پھر تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے اس کا سر باہر پھینکنا، تو یقیناً یہ بڑی ہمت کی بات تھی جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کر دکھایا۔ اسی طرح جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لاش مبارک کا جب مثلا کر دیا گیا، آپ کے کان، ناک، ہونٹ وغیرہ آپ کے کاٹ دیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو منع کر دیا کہ میری پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مت پاس بلائیے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کے پاس، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی تھے، تو دونوں بہن بھائی جنگ کے اندر موجود ہیں، جنگ احد کے اندر، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی لاش مبارک کا مثلا کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا کہ اپنی امی جان یعنی نبی پاک علیہ السلام کی پھپھو جان حضرت صفیہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اور آپ کی لاش کے پاس نہ بلایا جائے، کیونکہ وہ یہ حالت دیکھ کے ظاہر ہے خاتون ہیں، عورت ہے، پھر وہ سگی بہن ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہو سکتا ہے ان سے برداشت نہ ہو، صدمہ دکھ زیادہ پہنچے ان کو، اس لیے ان کو نہیں بلانا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک ایسا ممکن بھی نہیں تھا، جب سب وہاں پر موجود تھے اور شہداء کو دیکھ رہے تھے تو آپ بھی وہاں پر پہنچ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے آپ کے جسد مبارک کے پاس گئیں،
دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ میں خدا کی راہ میں اس کو کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر! فرمایا میں اللہ کی راہ میں اس کو کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ سگا بھائی، اور بھائی بھی کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہوں، اور پھر اتنے عظیم سعادتوں والے، تو شہید بھی اتنی بے دردی سے کیا گیا کہ لاش مبارک کا مثلا کر دیا گیا، لیکن کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے، کیا توکل ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اسلام پہ کتنی استقامت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال والہانہ محبت ہے۔ آپ نے کہا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی، اور پھر مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے وہاں سے چلی آئیں۔ 11 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، تو جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پہ غم و علم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بھی شدید صدمہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے، اور آپ نے حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے موقع پر کچھ مرثیے کہے، اشعار لکھے، جن میں اپنے دکھ اور درد کا گہرا اظہار آپ نے کیا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 20 ہجری میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 73 برس زندگی کے گزار کے داعی اجل کو لبیک کہا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ خواتین اسلام میں سے آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جن خواتین نے مشرکین کو قتل کیا، ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف ایک مسلمان خاتون تھیں، بلکہ ایک عظیم مسلمان مجاہدہ بھی تھیں کہ جنہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور وہاں پہ اپنا ایک عظیم کردار جو ہے وہ ادا کیا، اور 73 سال عمر مبارک پا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان سے وابستگی اور کامل محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔